اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کرنے لگے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، جو معاشرتی روایات ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، وہ مذہب اور خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کے اوپر مذہب اور خدا سے زیادہ حکمرانی معاشرتی اقدار کی ہے اور معاشرے کی ہے، اور اس چیز کی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 مثالوں سے اس بات کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مثال اس چیز کی لیتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں جو کہ امامت کرواتے ہیں گاؤں کے اندر۔ تو گاؤں کا کلچر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اب وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں۔ اب وہ جو اس کا بیٹا ہے مولوی صاحب کا، وہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر دے، لائک چلیں زیادہ اوپر نہیں جاتے ہم، فار ایگزامپل وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، یا پھر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا اس کا اس طرح کا تھوڑا سا رویہ ہے یا لباس ہے جو ہمارے کلچر کے اندر تھوڑا سا ان ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ جو مولوی ہے وہ اپنے بچے کو منع کرے گا اس چیز سے کہ یار تم یہ کام نہ کرو۔ اب اس میں مذہب کا اور خدا کا کوئی بھی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مذہب اس چیز کے زیادہ سے، لیکن وہ مولوی کو چونکہ اس چیز کا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو یا گاؤں والے اس کو کہیں گے کہ بھئی دیکھو تمہارا بیٹا کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تمہارا بیٹا، اس کو اس چیز کا ڈر ہے، وہ اس لیے اپنے بچے کو اس چیز سے روک رہا ہے۔ مذہب اور خدا اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں کہ آپ کے دوست کی کوئی شادی ہے اور اس نے آپ کو انوائٹ کر دیا ہے، اب آپ نے اس اپنے دوست کی شادی پہ جانا ہے۔ تو اب ہمارے کلچر میں جس طرح سے شادی یہاں پہ ہوتی ہے، پیسے پھینکنے والا بڑا ایک رواج ہے، کلچر ہے، تو اب مجبوری میں آپ کو اس کی شادی کے اوپر جا کر وہاں پہ پیسے پھینکنے پڑیں گے، حالانکہ آپ کے حالات اگر اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ کو یہ کیا چیز آپ کو مجبور کر رہی ہے یہ کام کرنے پہ؟ سوشل پریشر، کہ آپ کے اوپر معاشرے کا دباؤ ہے، یہ چیز آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ یار یہ کام مجھے کرنا پڑے گا، اور نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ لو جی یہ فلاں کی شادی پہ گیا ہے، اس نے یہ جس طرح کی باتیں وہ سارے کرتے ہیں۔ ایک تیسری مثال جو کہ بہت زیادہ بیسک ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، تو فوتگی ہونے کے بعد کہ اب جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں یہ جو ختم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، اور پتہ نہیں یہ جتنی بھی سارے مویت ہیں ان کے سب کے نام بھی نہیں آتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ باقاعدہ رسومات کی شکل اختیار کر چکی ہیں نا، کہ ان کے اوپر رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، پراپر ایک پورا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مذہب اور خدا کا بھی کوئی چکر نہیں، اگر بھائی اس کے پاس نہیں استطاعت، وہ نہیں کر رہا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ معاشرے کا پریشر بہت زیادہ ہے، سوشل دباؤ بہت زیادہ ہے کہ بھئی اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ تو یہ 2-3 مثالیں ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جہیز جو ہم دیتے ہیں، اب اسلام کے اندر کوئی اس کی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی پکا نہیں کہ آپ نے جہیز دینا ہی دینا ہے، یا یہ بھی کوئی اتنا پکا نہیں کہ آپ نے جہیز نہیں دینا، یہ آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ دے دیں، نہیں استطاعت ہے تو نہ دیں، کوئی اتنی زیادہ ضروری چیز، لیکن کیونکہ یہ ایک معاشرتی رسم ہے، اقدار ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اب میں نے اس موضوع کے اوپر چونکہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کچھ ایک تھیوریز ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ سارا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارا معاشرہ اتنا سخت کیوں ہے، یعنی کہ اس کی روایات اس قدر سخت کیوں ہیں۔ اب اس میں ایک تھیوری ہے جو کہ مشیل گلفینڈ کی تھیوری ہے، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہے، وہ اپنی تحقیق میں یہ کہتا ہے کہ وہ قومیں جن کے اندر وسائل کی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ جنگیں اور بیماریاں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ ہے، تو اس طرح کی قومیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے جو سماجی اصول ہیں وہ بہت زیادہ سخت وہ مرتب کر لیتی ہیں اپنے معاشرے میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں سوشل کنفارمیٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ شخصیات کے اندر جو نکھار آنا ہوتا ہے وہ نکھار نہیں آتا، کیونکہ جو معاشرتی رسم و رواج ہیں وہ افراد کی جو ذاتی انفرادی اس کی آزادی ہے اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتی ہیں کہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ فار ایگزامپل مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک بندہ رہتا ہے، اب اس کا بیٹا ہے، اب اس کا باپ کوئی پیشہ کرتا ہے، جس طرح سے گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی آپ لگا لو، کھیتی باڑی اس کا باپ، اس کا پیشہ وہ ہے، تو اب اس کا جو بیٹا ہے اس کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ بھئی اس کو پینٹنگ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، وہ اب پینٹنگ کرتا ہے گھر میں اور اس طرح کی، اور وہ اسی چیز کو اپنا پروفیشن بھی بنانا چاہتا ہے، لیکن
اس کا باپ اس کو کہے گا کہ بھائی یہ تم نے کس طرح کا سسٹم گھر میں چلایا ہے، تم پینٹنگ بناتے رہتے ہو، اور یہ وہ اس پر تنقید کرے گا کہ بھائی جاؤ جا کے پیسے کماؤ، پیسے کما کے لے کے آؤ، یہ تم کس طرح کے کام شروع کر دیے ہیں جس میں کوئی یعنی کہ نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی، جس طرح سے گاؤں میں لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ وسائل کی کمی ہے، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کی جو شخصی آزادی ہے، یعنی کہ وہ خود سے وہ اس کو پروفیشن بھی بنا سکتا تھا اپنی پینٹنگ والے کو، لیکن وہ سلب ہو جائے گی معاشرے وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ یہ چیز اس سے ہوتی ہے۔ افراد کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیریئر نہیں چوز کر پاتے، یعنی کہ وہ اپنی آزادی سے رہن سہن میں ان کی بہت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی شریک حیات، اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو کسی عورت سے محبت ہو گئی ہے اور وہ وہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ بھئی ہمارا خاندان اور ہے، ان کا خاندان اور ہے، اس طرح کا کلچر ہے ہمارا، اس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے۔ تو اس سے پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کمپیئر کر کے بتاتا ہوں۔ انفرادیت پسند معاشرے اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کمپلیٹلی اجتماعیت پسند معاشرہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ چیزوں کو ہر ایز اے کولیکٹیولی لیا جاتا ہے، یعنی کہ انفرادیت پسند معاشرہ نہیں ہے۔ کمپیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انفرادیت پسند معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو افراد کی شناخت ہے، کسی بھی بندے کی جو آئیڈینٹی ہے، وہ اس بیس پہ کی جائے گی کہ اس نے کتنی سکسیس کی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس نے شخصی طور پر کیا کیا دنیا میں کام کیے، یعنی کہ ان چیزوں سے اس کی جو شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انفرادیت پسند معاشروں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے، جو اجتماعیت پسند معاشرہ ہے، وہاں پر فرد کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے خاندان سے، یا اس کے رشتہ داروں کے ذریعے سے، یا اس کی برادری کی بیس پہ اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، اس نے کوئی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کے گھر میں ملازم ہے، لیکن اس کا بیٹا تھا، اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، وہ معاشی طور پر بہت اوپر چلا گیا۔ اب اس کا باپ جن کے گھر میں ملازم تھا، وہ اس کے گھر والے جو ہیں، ان کے نزدیک یہ جو بندہ جس نے ترقی کر لی ہے، اس کی شناخت اس کے باپ کے ساتھ اٹیچ ہے جو ان کے گھر میں ملازم ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے جتنا مرضی سکسیسفل ہے، چاہیے ان سے بھی اوپر چلا جائے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والے، کیونکہ انہوں نے اس کی شناخت کو جوڑ دیا ہے اس کے باپ کے ساتھ جو ان کے گھر میں کام کرتا ہے، جو کہ ایک ملازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اجتماعیت پسند والا۔ اس کے بعد اور کیا اس میں مسئلہ ہے؟ انفرادیت پسند جو معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو حدود کا مقصد ہے وہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کو گھر میں ایک علیحدہ روم ملے، وہ اس میں اکیلا رہنا چاہتا ہے، اس کی پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے، انفرادیت پسند معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، وہاں پہ ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اجتماعیت پسند معاشرہ ہے، وہاں پہ حدود کا مقصد ہوتا ہے رشتہ داروں کی بقا، رشتوں کی بقا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اب ہم جیسے معاشرے میں گھر میں کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے علیحدہ سے روم چاہیے، میری پرائیویسی ہے اپنی، تو اس کے ماں باپ ہی اس کو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ آزاد خیال ہو گیا، یا اس کے اوپر تنقید کریں گے کہ بھئی یہ رشتوں کو توڑ رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بیچ میں آ جائیں گی۔ تو یہ اس ویڈیو میں نے کچھ ایک چیزیں بتائیں، شاید آگے پیچھے ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلی ویڈیو تھی، اور اس میں شاید کچھ آپ کو سمجھ آئی، کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن مستقبل میں ہم مزید اس طرح میں اب ویڈیو بناؤں گا جہاں پہ ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، اس میں جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرتی اقدار ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور مذہب اور خدا سے بھی زیادہ یہاں پر جو حکمرانی ہے وہ معاشرتی رواج کی ہے اور ہمارے کلچر کی ہے۔